محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، یہ سورہ ملک کی تیسری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آسمان سے سجایا اور اس میں چاند و سورج اور ستارے اس طرح سے پروئے ہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان کے نیچے کوئی اعجوبہ ہو جو رات کو جلتا ہے اور دن کے اندر سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے اور اپنی تفش، اپنی حرارت سے لوگوں کو مستفیض فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور بہت ہی عجیب و غریب اور عظیم الشان مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ 7 آسمان طبق در طبق، ایک آسمان کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح آسمان طبق در طبق پیدا فرمایا، اور ہر آسمان کے اندر گھسنے کے لیے اللہ رب العزت نے دروازے کو بنایا ہے اور وہاں فرشتوں کا پہرہ لگا دیا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کے اندر گھس سکے، حتیٰ کہ شیاطین جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے تھے، بلکہ ابلیس تو پہلے زمانے میں آسمان کے اندر سے پہنچ کر جنت و دوزخ دونوں کا مشاہدہ بھی کر لیتا تھا، وہاں تک اس کی پہنچ تھی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ اس پر بھی بند کر دیا گیا۔ اب شیاطین کی بھی یہ پہنچ نہیں ہے کہ آسمان کے اندر داخل ہو سکیں، بلکہ آسمان سے ہزاروں کلومیٹر جب دور ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی فرشتے آسمان سے ستاروں کو توڑ کر اس میں شہاب ثاقب جس کو کہا گیا ہے اس کو لے کر شیاطین کو مار دیتے ہیں، اور وہ جل جاتے ہیں اس سے، اور آسمان تک پہنچنے کی کوشش ان کی رائیگاں چلی جاتی ہے۔ آسمان سے کبھی کبھی ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے گولے آتے ہیں، وہی شہاب ثاقب ہیں۔ سورج کے اندر اللہ رب العزت نے روشنی رکھی ہے، اور اس کی روشنی سے چاند بھی روشن ہوتا ہے، ستارے بھی روشن ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو روشنی ہے یہ چاند ہی کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند کے اندر کشش ثقل رکھی ہے، قوت کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے اندر مد و جزر پیدا ہوتا ہے، سمندر کے اندر طوفان پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم آپ جوار بھانٹا کہتے ہیں۔ یہ سمندروں کے اندر جو جوار پیدا ہوتا ہے، جو پانی اچھل کود کرتا ہے اور بہت ہی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ اسی چاند کے کرشمے کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے اس میں قوت ثقل رکھی۔ چاند ہم سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے، اور سورج ہم سے زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور۔
زمین سے چاند 6 گنا چھوٹا ہے، اور جبکہ سورج 109 گنا بڑا ہے زمین سے۔ یہ اتنی بلندی پر ہم کو چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند کے بعد سورج کی اونچائی کتنا ہے، اور اس سورج کی اونچائی کے بعد ابھی مریخ ہے، زحل ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے ستارے ہیں جو سورج سے بھی کافی بلند ہیں، اور زمین سے وہ بڑے ہیں، لیکن ہم کو دیکھنے میں ایک معمولی سا تارا نظر آتا ہے۔ یہ جو سیارے، چاند، سورج، ستارے، یہ جو کچھ بھی ہم کو آسمان کے نیچے نظر آتے ہیں وہ آسمان سے بہت نیچے ہیں، اور آسمان سے نیچے ہونے کی وجہ سے انسان بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور شیاطین تو اپنا دورہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج کے سائنسی دور میں سائنسداں چاندوں تک پہنچ گئے، اس سے اونچے مریخ تک بھی غالباً پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ جہاں بھی پہنچ جائیں یہ آسمان کے نیچے والی سطح ہے، وہاں تک پہنچنے کی گنجائش ہے۔ آسمان کے اندر داخل ہونے کی کسی بھی انسان کے اندر گنجائش نہیں ہے، یا تو وہ مر جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس کی ارواح کو جنت یا دوزخ میں لے جانے کے لیے 7 آسمان کو عبور کر کے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف نظر اٹھاؤ اور دیکھو اور غور کرو، دیکھو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ آسمان کی بناوٹ میں کوئی کمی ہے، یا چاند و سورج کی بناوٹ میں کوئی کمی ہے، یا ستاروں کی ترتیب میں کوئی کمی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ ستاروں کی ترتیب میں کوئی کمی ہے، اور ستارے رات کو جو نظر آتے ہیں، چاند رات کو جو نظر آتا ہے، اس سے ہم آپ رات کے اوقات کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس ٹائم اتنا بجا ہوگا، اس ٹائم اتنا بجا ہوگا۔ تو یہ رات کو جو تارے نظر آتے ہیں وہ اوقات کی سمت، اوقات کو اور پورب، پچھم، اتر، دکن کی سمت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کے گھروں میں گھڑیاں نظر آتی ہیں جو اس کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ نے دعوت دی ہے انسانوں کو کہ تم آسمان و زمین کی طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ آسمانوں کی طرف غور کرو اور دیکھو کہ کتنے کرشماتی اور طلسماتی انداز سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور اس میں چاند و سورج اور ستاروں کو فٹ کیا ہے، جس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی الٹا سیدھا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر اس پہ بھی اطمینان نہ ہو تو اللہ نے پھر دعوت دی ہے کہ تم دوبارہ نظر دوڑاؤ، ایک بار پہ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ اس بات کی کوشش کر کے نظر دوڑاؤ کہ اس میں کیلوں کانٹے نظر آ جائیں، اس میں کوئی کمی اوقاس نظر آ جائیں، لیکن تم دوبارہ بھی نظر دوڑاؤ گے تو تمہاری نظریں واپس اسی جگہ پہنچ جائیں گی جہاں سے تم نے دوڑایا تھا، یعنی تم کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں کوئی انسان کوئی کمی اوقاس نکال ہی نہیں سکتا۔ کمی اگر ہوتی ہے تو انسان کی تخلیق میں ہوتی ہے، جس چیز کو انسان نے بنایا اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی فیکٹری سے نکلے ہوئے اوزار میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو بنایا ہے اس میں کوئی کمی اور کوئی کمی کی گنجائش نکال ہی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تمہاری نگاہیں مایوس لوٹ جائیں گی لیکن کوئی کمی نکال نہیں سکتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ رب العزت نے سمائے دنیا کو مصابیح، چراغوں سے
ستاروں سے، چاند سے، سورج سے مزین فرما رکھا۔ دن کو روشنی ہے، آپ کو چاند اور سورج بہت خوشنما لگتا ہے اور فرحت بخشتا ہے۔ رات کو تاریکی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے قمقموں کو آسمانوں پر بنا دیا ہے جو آپ کے لیے ٹھنڈک بھی پیدا کرتے ہیں اور آنکھوں کے لیے سیرابی بھی پیدا کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو حسین اور خوبصورت نظر آتے ہیں، اس دیکھنے والوں کے دل کے اندر اطمینان، اللہ کی مخلوق پر بھروسہ، اور یہ دیکھنے پر کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہیں، نہ اس میں کوئی کمی نکالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی کجی نکالی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات پر اللہ نے غور و فکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اس میں جتنا بھی غور و فکر کریں گے، بہت ساری نکات اور بہت سارے نکتے ہمارے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک مشورہ آپ سبھی حضرات سے لینا ہے کہ جمعے کی نماز کا ایک ٹائم متعین کر دیا جائے، اور جو وہ ٹائم متعین کیا جائے اسی ٹائم پہ خطبے کی اذان شروع ہو جائے۔ اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ حضرات میں سے کوئی 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 1:15 بجے آ رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 1 سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندے نہیں حاضر ہوں گے تو نماز پڑھنا آسان کام تو ہے نہیں کہ 2-3 لوگ حاضر ہو جائیں اور نماز پڑھ لی جائے۔ جب نماز ہی نہیں رہیں گے تو جماعت کیسی؟ اس لیے آپ حضرات اس ٹائم کو متعین کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے۔ اس مناسبت کی پیش نظر ہم اپنی اپنی رائے دیں، اور اس وقت کو متعین کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی تاخیر کا امکان نہ ہو، الا ماشاءاللہ 1-2 منٹ کی بات الگ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم آج 1:30 بجے نماز پڑھتے ہیں تو آج جس نے 1:30 بجے نماز جمعے کی پڑھی ہے وہ آئندہ سوچے گا کہ 1:30 بجے کے بعد جماعت ہوتی ہے، اب تو 1:30 ہی بجے چلا جائے، حالانکہ اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا تو پھر اس کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ تو اس لیے ایک ٹائم اور وقت اس کا متعین کر لیا جائے، اور اس کا مشورہ آج جمعے کی نماز کے بعد یہ مشورہ کیا جائے۔ آپ سبھی حضرات اپنی اپنی رائے سے ہم سب کو آگاہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سیدھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔